آپ نے دیکھا ہوگا موبائل میں ایک طرف جاوید اختر ہے، دوسری طرف مفتی شمائل صاحب ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جاوید اختر کہتا ہے کہ دنیا میں خدا ہے ہی نہیں، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں خدا کے بغیر یہ دنیا ہے ہی نہیں۔ یہ بحث چلتی رہی، اس کو سامنے رکھیے، 3 منٹ کا نمونہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ بسم اللہ کو اچھا فرمائے، آغاز اور انجام دونوں کو قبول فرمائے۔ تو ایک مسلمان دعا کر رہا تھا ہاتھ اٹھا کر کے، جاوید اختر جیسا آدمی بغل میں بیٹھ کر کے کہہ رہا ہے کس سے مانگ رہے ہو؟ کہا خدا سے۔ کہا خدا ہے؟ کہا نہیں تو یہ دنیا کا نظام کیسے چل رہا؟ کہا خدا کے بغیر یہ دنیا کا نظام میگنیٹ سے چل رہا ہے، خدا نہیں ہے، خدا کے بغیر یہ نظام میگنیٹ سے چل رہا ہے۔ سمجھ میں آ گیا کہ یہ روٹا سے نہیں آیا ہے، رانچی سے آیا، ہاپ نہیں پورا ہے، پورا پیدل ہے، ہاتھ میں لاٹھی تھی، اس نے سر پہ زور سے مارا، اس کا سر پھٹ گیا۔ جب خون نکلنے لگا تو اس نے کہا یہ کیا کیا؟ کہا یہ کیا کیا؟ یہ سب میگنیٹ سے ہوا۔ اب اس کی عقل ٹھکانے لگی۔ جاوید اختر ادھر ہے، مفتی صاحب ادھر ہیں۔ جاوید اختر جانتے ہیں کس کے گھر میں پیدا ہوا؟ مولانا فضل حق خیرآبادی کے گھر میں پیدا ہوا۔ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مجاہد عظیم جس کو فریڈم فائٹر کہا جاتا ہے، جنہوں نے انگریز کے خلاف جنگ لڑی، اس کے گھر میں اس کا پوتا خدا کا انکار کر بیٹھا۔ کیسے؟ اس نے کہا ادھر سے سوال ادھر سے جواب، اس کا ایک ہی سوال تھا کہ دنیا میں بچے مرتے کیوں ہیں؟ بچوں کا کیا قصور ہے؟ بچے تو بے گناہ ہیں، وہ کیوں مرتے ہیں؟ اگر ان کو مرنا تھا تو وہ دنیا میں آئے کیوں؟ اگر ان کو مرنا تھا تو دنیا میں آئے کیوں؟ اگر دنیا میں آنا تھا تو وہ مرے کیوں؟ جانتے ہیں یہ سوال جاوید اختر کا نہیں ہے۔ اس ہندوستان کی تاریخ میں پنڈت جی گزرے، ان کا نام ہے پنڈت دیانند سرسوتی۔ انہوں نے یہی سوال حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے کیا تھا۔ 100 چوٹ سونار کی، 1 چوٹ لوہار کی، دعا کیجیے اللہ حضرت نانوتوی کی قبر کو نور سے بھر دے۔ پنڈت دیانند سرسوتی صاحب نے کہا کہ نانوتوی صاحب یہ تو بچے بے قصور ہوتے ہیں، بے گناہ ہوتے ہیں، ان کو کیوں خدا مارتا ہے؟ ماں باپ کو کیوں رلا رہا ہے؟ جب اٹھانا تھا تو لایا کیوں؟ جب لانا تھا تو اٹھایا کیوں؟ قربان جائیے حضرت نانوتوی کے اوپر کیا شاندار اور جاندار جواب دیا۔ کہا کہ پنڈت جی بات وہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ کے یہاں ایک جنت میں کوٹا ہے، اس کوٹے میں جو پہنچے گا وہ بے حساب جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ نے جنت کے لیے ایک کوٹا بنایا ہے کہ اس کوٹے میں جو شامل ہوگا وہ جنت میں بے حساب داخل ہوگا، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اللہ نے اس بچے کو اس کوٹے میں داخل کیا، اس لیے دنیا میں لایا، اور دنیا چھوڑ کر کے وہ چلا گیا، بے حساب جنت میں داخل ہو گیا۔ ماں باپ بچے کی موت پر روتے ہیں، صبر کرتے ہیں، صبر کے بدلے ماں باپ کو جنت دے دیا۔ اس مالک نے ماں باپ پر بھی کرم کیا، اس بچے پر بھی کرم کیا، کسی پر ستم نہیں کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ مہانندا ندی میں کہ اس کے آس پاس میں تربوز کی کھیتی ہوتی ہے، تو تربوز کا درخت دیکھیں گے کہ زمین میں سٹا ہوا ہے، اتنا بڑا بڑا تربوز ہے، درخت چھوٹا ہے پھل بڑا ہے۔ اور آم کا درخت دیکھیے آسمان سے بات کرتا ہے لیکن اس کا پھل چھوٹا ہوتا ہے۔ تو جاوید اختر جیسا آدمی بولا کیسا خدا ہے وہ؟ خدا کی خدائی پر اس نے انگلی اٹھائی، کیسا خدا ہے؟ اس کو پھل پیدا کرنا نہیں آتا، نعوذ باللہ۔ تربوز کا درخت چھوٹا ہے، پھل بڑا پیدا کر دیا، آم کا درخت بڑا ہے، پھل چھوٹا کر دیا، کیسا خدا ہے؟ دعوت میں آیا تھا، اوبھر کھا لیا، اس کا پیٹ تھا کہ انڈیا گیٹ تھا، یہاں تک کھا لیا، اور جب نیند آنے لگی تو آم کے درخت کے نیچے سو گیا۔ آم کا ایک پھل وہاں سے ٹوٹ کر کے جیسے ہی اس کی آنکھ پہ گرا، اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ پھل اٹھا کر کے کہتا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، مالک تو کتنا مہربان ہے۔ آم کے درخت میں چھوٹا پھل تھا اس لیے آنکھ پھوٹی،
اگر آم کے درخت میں تربوز کے برابر پھل ہوتا تو سر چکنا چور ہو جاتا۔ 2 سوال پیغام شروع ہو رہا ہے۔ جس زمین پر آپ بیٹھ کر کے جلسہ سن رہے ہیں، جانتے ہیں پوری دنیا میں یہ زمین کتنی ہے؟ 13,000 کروڑ مربع میل زمین ہے بس دنیا میں۔ 13,000 کروڑ مربع میل زمین پر زمین ہی ختم ہو جاتی ہے۔ زمین اتنی کم ہے۔ زبان کتنی ہے پوری دنیا میں؟ تو لکھا کہ 3,064 زبان اس دنیا میں بولی جاتی ہے۔ پوری دنیا میں 3,064 زبان، اس کے بعد زبان ختم ہو جاتی ہے، اتنی مختصر زبان ہے اس دنیا میں۔ دنیا میں پانی زیادہ ہے یا زمین؟ تو لکھا 300 حصے میں دنیا کے صرف پانی ہی پانی ہے، 190 حصے میں یاجوج ماجوج بسے ہوئے ہیں، صرف 10 حصہ ہے جس میں ہم انسان بسے ہوئے ہیں۔ اتنی چھوٹی دنیا میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ دنیا کی عمر 7,000 سال ہو چکی ہے سیارے کے اعتبار سے، دنیا کی عمر 12,000 سال ہو چکی ہے برج کے اعتبار سے، دنیا کی عمر 3,60,000 سال ہو چکی ہے دن اور رات کے اعتبار سے۔ جو دنیا گزر گئی وہ بہت بڑی تھی، جو دنیا باقی ہے بہت چھوٹی ہے۔ اس مجمع میں جس کی عمر 30 سال ہے وہ نوجوان ہے، اس مجمع میں جس کی بھی عمر 30 سال وہ نوجوان، اور اس جلسے میں جو بیٹھا ہے اس کی عمر 40 سال، اب وہ نوجوان بھی نہیں ہے، جوان۔ 10 سال کے اندر انقلاب آ گیا، 10 سال پہلے نوجوان تھا، 10 سال کے بعد جوان ہو گیا۔ اور اس مجمع میں جس کی عمر 50 سال ہے وہ تو اب نوجوان بھی نہیں رہا، جوان بھی نہیں رہا، ڈھیڑ ہو گیا۔ کنیا کا بھی ماموں، دولہا کا بھی ماموں، آدھا ادھر آدھا ادھر، آدھا جوان آدھا بوڑھا۔ 50 سال کی عمر ہی میں انسان ادھیڑ ہو گیا، اور 50 پر جیسے ہی 5 سال کا اضافہ ہوا، جیسے ہی بچپن سے 55 میں پہنچا، اب نوجوان بھی نہیں ہے، جوان بھی نہیں ہے، ادھیڑ بھی نہیں ہے، بوڑھا ہو گیا۔ اس چھوٹی سی دنیا میں آخرت کی تیاری کرنی ہے، ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے دنیا کے چکر میں آخرت کو برباد نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بوڑھا آدمی ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا، کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرے سر میں درد ہے، کہا تمہارے بڑھاپے کی وجہ سے، کہا سینے میں بلغم جمع ہے، کہا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے، کہا نیند نہیں آتی ہے، کہا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے، کہا رات میں کھانا کھاتے ہضم نہیں ہوتا، کہ یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے۔ غصہ آیا، بوڑھے نے ڈاکٹر کے منہ پر تماچا مارا کہ تمہارے پاس دوائی نہیں ہے، صرف بڑھاپا ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا میں اس کا بھی برا نہیں مانوں گا، یہ بھی آپ کے بڑھاپے کی وجہ سے۔ غنیمت صحت ہے علالت سے پہلے، فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے، جوانی بڑھاپے جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے، اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لے بہت کم ہے مہلت، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لے بہت کم ہے مہلت۔ میلاد بن گیا ہے مجمع، افسوس کہ میں آیا اتنا بڑا پنڈال دیکھ رہا ہوں لیکن مجمع چھوٹا ہے، جلسہ کی جگہ میلاد ہو گیا ہے۔ اگربتی بھول گیا میں، اگر اگربتی ساتھ میں لے کر کے آتا، موم بتی ساتھ میں لے کر کے آتا تو جلسے میں جلاتا، بیان چھوڑ کر کے قرآن پڑھتا، سب کا ایصال ثواب کر دیتا۔ پہلا پیغام آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں، 3 منٹ کا ہے، سننے کے لیے تیار ہے؟ ایک بار جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جلسہ جو دیکھنے والے تھے وہ دیکھ کر کے چلے گئے، ان کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا، یہ جلسہ تماشا بن گیا۔ جو جلسہ سننے والے ہیں وہ اپنے مہمان کی آبرو کا سامان بنے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ رات عبادت میں لکھی جا رہی ہے۔ دعا کرتا ہوں اس جلسے کو اللہ زمین سے لے کر کے آسمان تک قبول فرمائے۔ ماں سے بڑھ کے وہ محبت کا صلہ دیتا ہے،
رزق بن مانگے بھی بندوں کو خدا دیتا ہے، رزق بن مانگے بھی تنگ دستی میرے دامن سے لپٹنا نہ کبھی، تنگ دستی میرے دامن سے لپٹنا نہ کبھی، ہے وہ داتا میرا ہر کام بنا دیتا ہے وہ داتا میرا ہر کام بنا دیتا ہے وہ داتا۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک آپ بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے آج اذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تب جلسہ ختم ہونے دیجئے، آپ لوگوں سے ہم مصافحہ کر کے جائیں گے۔ جوانوں کی تعداد کو میں زیادہ دیکھ رہا ہوں مجمع میں، بوڑھے کم ہیں، 58 54 تو صاف کم ہے۔ جوانوں کے حوالے سے نمونہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، دعا کرتا ہوں اپنے جوانوں کے واسطے، اللہ ہمارے جوانوں کو دین دنی رات چگنی ترقی سے والا مال فرمائے۔ عیسائی کے یہاں مسلمان آیا تو عیسائی پادری پوچھتا ہے مسلمان سے کہ تم بڑے ہو عمر میں یا تمہاری داڑھی بڑی ہے؟ وہ بولا اللہ، کہاں سے آدمی آیا ہے بھائی، یہ آسمان سے ٹپکا ہے کہ زمین سے نکلا ہے؟ تو اس نے مسلمان نے کہا کہ پادری صاحب آپ بھی عجیب پیدل آدمی ہیں، پہلے میں پیدا ہوا ہوں، اس کے بعد میری داڑھی پیدا ہوئی ہے، اب فیصلہ کیجئے کہ عمر میں کون بڑا ہے؟ میں بڑا ہوں، پہلے پیدا ہوا، اس کے بعد میری داڑھی پیدا ہوئی ہے۔ تو پادری نے مسلمان کو کتنی پیاری نصیحت کی، او مسلمان، تمہارا نبی پر ایمان ہے، نبی کی سنت کو تم پکڑنے کا، اس پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہو، 20 سال پہلے جب تم میرے پاس آئے تھے تو تمہاری داڑھی کالی تھی، 20 سال کے بعد جب میرے پاس آئے ہو تو تمہاری داڑھی سفید ہو گئی، 20 سال پہلے جو داڑھی کالی تھی 20 سال کے بعد وہ سفید ہو گئی، 20 سال میں تمہاری داڑھی بدل گئی، لیکن تم مسلمان ہو کر کے 20 سال میں نہیں بدلے، افسوس تمہاری داڑھی پر نہیں ہے، تمہارے اسلام پر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ آئے، ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ، پوچھ کر کے دیکھیے گا کتنا مشکل ہوگا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ مکہ سے حضرت عثمان آئے مدینہ، مدینہ سے حضرت عثمان آئے مکہ، تو پائجامہ ٹخنے سے اوپر ہے، مکہ سے جب مدینہ آئے تھے تو پائجامہ نیچے تھا، جب مدینے سے مکہ آئے تو پائجامہ اوپر ہو گیا۔ کفار مکہ نے کہا عثمان، مکے میں تھے تمہارا پائجامہ نیچے تھا، مدینے سے آئے تمہارا پائجامہ اوپر کیوں ہے؟ تو کہنے لگے یہ میرے نبی کی سنت ہے، میرے آقا کی سنت ہے، میں نبی کے آقا اپنے آقا کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے جب مدینے سے مکہ آیا ہوں تو میرا پائجامہ ٹخنے سے اوپر ہے۔ سبحان اللہ۔ کفار مکہ نے کہا کہ پائجامہ نیچے کرو، بھلائی اسی میں ہے کہ پائجامہ نیچے کرو، تمہارے نبی ہمارے دشمن، تمہارے نبی کی سنت ہماری دشمن، ہمارے شہر میں ہمارے ملک میں اپنے نبی کو زندہ نہیں رکھ سکتے، پائجامہ نیچے کرنا پڑے گا۔ عاشق رسول تو وہ تھے، قربان جاؤں ان کے عشق پر، کہا کہ جان تو جا سکتی ہے، پائجامہ نیچے جا نہیں سکتا، میں نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اپنی گردن تو کٹا سکتا ہوں، نبی کی سنت کو چھوڑ کر کے گردن جھکا نہیں سکتا۔ ابھی تھوڑی دیر میں دعا ہوگی، دعا میں لوگ ہاتھ اٹھائیں گے، قبولیت کی گھڑی ہے، آسمان پر خدا آ چکا ہے، ادھر دعا ہوگی، ادھر آمین کہیں گے، ادھر آسمان قبول سے اللہ قبول کرے گا، سر سے اوپر دعا جائے گی، آسمان کے دروازے کو چیرتی ہوئی خدا کے یہاں پہنچے۔